اللہ جل جلالہ محمد کا بیان کیا اس نے ہمیں اسلام جیسا مبارک مذہب عطا فرمایا ہے جو ایک پاکیزہ اور مکمل دین ہے. زندگی گزارنے کا ایک کامل اور مکمل طریقہ ہے. اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں تھوڑا ہے. اللہ یہ اللہ کا فضل ہے, اسی کا احسان ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس پر شکر ادا کرتے ہوئے ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اس مبارک طریقۂ حیات کو اپنی حیات میں لیتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. اسی لیے اس کو اتارا گیا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے اس کے ایک ایک حکم کو واضح کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی ایک جماعت چھوڑ کر آپ دنیا سے تشریف لے گئے. اسلام ان کی زندگیوں میں تھا. اس وقت یہ وسائل نہیں تھے, بلکہ اسلام زندگیوں میں محفوظ تھا. حضور علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا اپنی یاد سے تو فوراً انہوں نے پوچھا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن تو ہم نے پڑھا ہے. امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن, کہ جو قرآن میں وہی آپ کے اخلاق ہیں. وہ ایک عملی زندگی ہے, اس میں عقائد کے ساتھ عبادات ہیں, معاملات ہیں, معاشرت ہیں, اخلاقیات ہیں, ایک طریقۂ حیات کامل اور مکمل ہے. اس طریقۂ حیات کو سیکھنا سکھانا جو ہے وہ ان اداروں میں ہوتا ہے, مدرسوں میں, اس مکمل حیات کا. اس لیے یہاں طہارت سے لے کر سارے ابواب ہوتے ہیں, عبادات کے اور معاملات اور امور کے مسائل ہیں, اور معاشرت کے لائن کی چیزیں ہیں, اور مکمل فقہ, حدیث, تفسیر اور تکمیل ہوتی ہے علوم کی. تو وہ وہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں لیتے ہوئے اپنے بعد والوں کو دیا ہے. تابعین, پھر ان کے بعد محدثین, فقہاء, مفسرین اور ہر زمانے کے اکابر علماء کے توسط سے یہ محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچا ہے. اور اللہ نے فضل فرمایا ہمارے اوپر کہ یہ سعادت عطا فرمائی ہے اس کو سیکھنے سکھانے کی. فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑا مقام ہے یہ کہ اس آدمی کو سب سے بہتر آدمی قرار دیا ہے جو قرآن کے سیکھنے سکھانے میں مشغول ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو یہ سعادت ہمارے لیے ہے اور اللہ ہی کا فضل ہے, جس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس کو ہم مکمل اپنی زندگی میں داخل کریں. اس کا بہترین موقع ہے. اور جتنا ہم اس کو داخل کرتے جائیں گے اتنا وقت پر ہوتا جائے گا, اور اگر اس کو مؤخر کیا, بعد پر اس کو ٹال دیا ہے تو پھر وہ رہ جاتا ہے. اردو کا مشہور مقولہ کہ آج کا کام آج کرو. جتنا موقع ہے آدمی اس کو اخذ کرتا جائے, جذب کرتا جائے, کیونکہ یہ طریقۂ حیات ہے. تو وہ زندگی میں آتا جائے گا, اور جتنا یہ زندگی میں آئے گا اتنا زندگی میں حسن پیدا ہوگا. جتنا اسلام ہوگا, کیونکہ اسلام جو ہے بذات خود حسن ہے. اسلام میں ذاتی حسن ہے, اس کے ہر چیز میں حسن ہے. تو وہ حسن
حسن یعنی کوئی حسین چیز کو آپ کسی چیز کے ساتھ جوڑ دیں تو اس کا حسن جو ہے اس کو بھی حسین بنا دیتا ہے. اس لیے لوگ چیزوں کو مزین کرنے کے لیے خوبصورت چیزیں وہاں اس کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں. کسی گھر کو مزین کرتے ہیں تو خوبصورت چیزیں اس کے اندر مختلف جگہوں پر فٹ کرتے ہیں تو وہ اس کا حسن مزید بڑھ جاتا ہے. ایسے اسلام جو ہے حسن ہے بذات خود، حسن لعینہ ہی ہے. جتنا زندگیوں میں داخل ہوگا اتنی زندگیوں میں خوبصورتی آئے گی، اتنا حسن بڑھ جائے گا. اور زندگی کی جس شعبے میں داخل ہوگا اس شعبے میں حسن بڑھے گا. اور اس وقت یہاں جو فرصت ہے، جو موقع ہے، وہ بہت ہی غنیمت ہے. گیا وقت پھر ہاتھ آتا، بعد میں جا کر وہ موقع ملے نہ ملے. اس لیے کوشش اسی بھی کرنی چاہیے کہ ہم جو چیز جو پڑھ رہے ہیں وہ عملی زندگی میں آتا جائے اور زندگی اطاعت پر آ رہا ہے. یہ علم کا تقاضا ہے، زندگی اطاعت پر آ رہی ہے. ہدایت کے لیے، اتباع کے لیے اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا ہے. اور میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا اور آپ کو ایک آئیڈیل بنا کر بھیجا، نمونہ بنا کر بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے. اس کا حکم کہ آپ کا اتباع کریں تو پھر زندگی کامیابی کی طرف جائے گی. ہماری کامیابی تو یہی ہے. ایک مسلمان کی مسلمان ہونے کے ناطے کامیابی اور ناکامی کیا ہے؟ دنیا میں تو بہت سارے معیار ہیں کامیابی ناکامی. بہت سارے لوگوں نے معیار بنائے اپنے اپنے حساب سے، لیکن بحیثیت مسلمان ہونے کے ہماری کامیابی اور ناکامی کا معیار جو ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر آپ کے طریقے پر ہم ہیں تو ہم کامیاب ہیں. آپ کے طریقے پر ہیں تو ہم کامیاب ہیں، سیدھے راستے پر ہیں اور وہ ہدایت کا سیدھا راستہ منزل تک پہنچ جائے گا. اور اگر آپ کے طریقے پر نہیں ہیں تو پھر کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں بلکہ ناکامی ہے. دنیا اور آخرت میں خسارہ ہی خسارہ. معیار ہمارے پاس وہی ہے کہ آپ کا اتباع کریں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو کامیاب ہوئے وہ آپ کے اتباع سے کامیاب ہوئے. انہوں نے ہر حال میں اتباع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کے پیچھے پیچھے ہمیشہ چلتے رہے تو اپنی منزل تک پہنچتے گئے. اور جو ضرورت زمانہ کے حساب سے جو حاجات و ضروریات تھیں، حاجتیں تھیں، جو ضرورتیں تھیں، بر وقت اللہ پاک نے مہیا کی. ان کے لیے وہ اسباب اللہ نے مہیا کی، وہ اپنے طریقے پر چلتے رہے. تو حسب ضرورت وہ ضرورتوں کو استعمال کرتے رہے، اس میں مشغول نہیں ہو گئے. اس وقت کی دنیا میں لوگ کامیابی اس کو سمجھتے ہیں کہ ضروریات زندگی کا زیادہ سے زیادہ سامان مہیا ہو جائے. اس وقت دنیا کی نظر میں کامیابی کیا ہے کہ ضروریات زندگی کا جو سامان ہے، مکان، سواری، کھانا پینا، کپڑا جو ہے وہ ضرورت سے زائد مہیا ہو جائے اور چاہے آدمی اس کو الجھ کے رہ جائے. حالانکہ مقصد حیات جو ہے وہ عبادت و اطاعت ہے. مقصد حیات وہ عبادت اطاعت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کہ ہم نے جنات و انسان کو حسر کے ساتھ اس آیت میں اللہ پاک کا اعتراف ہے کہ ہم نے صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. صرف اور صرف مقصد حیات ہی ہے. اور انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر، خصوصاً امام الانبیاء والمرسلین کو بھیج کر ان کی اتباع کا حکم دیا امت کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں اور آپ کو اسوہ حسنہ قرار دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ مقصد ہے، عبادت کریں اور اتباع کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا.
پورے حیات پوری زندگی، یہ اصلی مقصد ہے زندگی کا۔ جب زندگی مقصد پر قائم ہو جائے گی تو پھر جو ہماری ضروریات کا نظام ہے اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اپنے ذمے، بندوں کے ذمے یہ کام کیا ہے اور اپنے ذمے وہ کام لیا ہے اللہ پاک نے، اور ارشاد فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ، یہاں بھی حسر ہے الا علی اللہ، کہ اللہ ہی کے ذمے ہے، نظام وہ کرے گا، وہ اس کے اسباب مہیا کرے گا، اس کے لیے وہ راہ کھلے گا، اس کے لیے وہ راستے کھل دے گا، اور وہی اصل کامیابی ہے کہ انسان عبادت و اطاعت کے راستے پر چل رہا ہو، چاہے وہ فقیر ہو وہ کامیاب ہے، چاہے وہ فقیر ہے، اس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے مواقع ایسے آئے ہیں جس میں آپ کے پاس 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا نہیں، بلکہ امی جان فرماتے کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے اور آپ نے کبھی زندگی میں 2 وقت پیٹ بھر کے جو کی روٹی بھی نہیں کھائی، لیکن آپ سارے انسانوں میں سب سے بڑے کامیاب انسان ہیں، تو اس لیے ہماری توجہ اسی پر زیادہ ہے جس مقصد میں اللہ نے لگایا ہے، اور عبادت و اطاعت کا ذوق پیدا ہو، عبادت کا ذوق اور اطاعت کا ذوق پیدا ہو، اور ہمارے عبادت کا کمال پیدا ہو، صفت احسان، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں، یہاں تک کہ ہماری تعلیم پڑھنا بھی جو ہے صفت احسان کے ساتھ ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ صفت احسان کے ساتھ ہر چیز میں وہ حسن پیدا ہو، احسان کی صفت تک آدمی پہنچے۔ اس کے لیے عمر 60 سال کی ہونا ضروری نہیں ہے کہ آدمی 60 سال کی عمر کا ہو تب جا کے صفت احسان کو پہنچے، بلکہ اس کے لیے صحابہ کی جماعت میں بہت سارے نوجوان ہیں، بہت سارے جوان ہیں جو بڑے بڑے علماء ہوئے بعد میں جا کر، بڑے بڑے علماء ہوئے۔ شیطان عموماً اس عمر میں آدمی کو اسی امید پر آگے بڑھا دیتا ہے کہ ابھی تو چھوٹے ہیں، نوجوان ہیں، ابھی تو عربی لوگ ہیں، سوم میں ہیں، چار میں ہیں، ابھی اور بہت سارا موقع ہے، بڑے ہو کر یہ سارے کام کرنے ہیں، ایسا جس وقت پڑھ رہے ہیں اسی وقت سے اس کو زندگی میں لازم اگر زندگی گزرے گی تو انشاءاللہ زندگی کا ہم خود مزہ اٹھائیں گے دنیا میں، اور زندگی میں اتنا جتنا اسلام آتا جائے گا اتنا حسن پیدا ہوگا، عبادت میں حسن پیدا ہوگا، اخلاق میں حسن پیدا ہوگا، معاملات میں حسن پیدا ہوگا، حسن معاشرت آئے گی جو مطلوب ہے، اور پھر یہاں سے جب باہر جائیں گے مدرسے کے باہر تو ایک اچھے خوبصورت انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عملی نمونہ بن کر جائیں گے، وہ زندگی ہمارے حق میں بھی خیر ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ زندگی پوری امت کے حق میں خیر کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ پاک ہم سب